السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ پہلے تو بہت معذرت، آج ایپیسوڈ بہت لیٹ ہو گئی ہے۔ اصل میں ادھر سردی بہت تھی اور سردی کی وجہ سے نا تھوڑا سا گلا بھی خراب ہو گیا اور سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی فلو وغیرہ ہونے والا ہے، تو بلکہ فلو تو ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے طبیعت زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ آج میں چھٹی مار لیتی ہوں، آپ سب کو بتا دیتی ہوں کہ ایپیسوڈ نہیں آئے گی، پھر میں نے سوچا یہ نہ ہو کہ کل اور طبیعت خراب ہو جائے، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ہم آج کے ایپیسوڈ جیسے تیسے لکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہوگی اگر تو طبیعت خراب ہوئی تو بتا دوں گی، اگر اللہ کرے ٹھیک رہے نہ خراب ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کل آئے گی۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے شدت جنون قسط نمبر 34، تحریر عریج شاہ۔ ولیمے کی رسم شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی دلہن کو باہر لایا جانے لگا تھا۔ شہیر اسٹیج کی طرف نہیں تھا بلکہ وہیں اپنے جاننے والوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا جب اس کا دھیان سامنے کی طرف گیا تھا جہاں عبادت اور عزا اس کی دلہن کو تھام کر لے آ رہی تھی۔ پنک کلر کے خوبصورت لہنگے میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی تو لگ رہی تھی، وہ ویسے بھی اس کے لیے حور ہی تھی، اور جس انداز میں اسے لایا جا رہا تھا وہ کسی ریاست کی ملکہ محسوس ہوتی تھی۔ اس پر پھولوں کی برسات کی جا رہی تھی، ہر طرف پھول ہی پھول بکھیرے جا رہے تھے، جبکہ جو راستہ اس کے لیے بنایا گیا تھا وہ پوری طرح سے شیشے کا تھا۔ اس کے دونوں اطراف پر لگے خوبصورت لمبے لمبے گملے اور گملوں میں موجود وہ خوبصورت گول شیپ کے پھول جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، اور جس چیز میں سب سے زیادہ خوبصورتی محسوس ہو رہی تھی وہ اس ہال کی خوبصورت ڈیکوریشن۔ ہر طرف شیشے کی ڈیکوریشن کی گئی تھی اور سارے ہی شیشے گول شیپ کے تھے، اور ان کے کناروں پر لگائے جانے والے پھولوں کی بیلیں جو صرف سفید اور ہلکے گلابی رنگ کی تھی۔ یقیناً یہ سب اسپیشلی ان لوگوں کے ولیمے کے ڈریس کے حساب سے کی گئی تھی، کیونکہ عروس کا لہنگا لائٹ پنک کلر کا تھا جبکہ وہ وائٹ 3 پیس سوٹ میں تھا۔ ان کی ہر چیز کو پراپر ایک تھیم دی گئی تھی جو یقیناً ان کے ولیمے کی دعوت کو یادگار بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ اوہ دلہے میاں، ہماری بھابھی کو بعد میں دیکھ لینا، پہلے اسٹیج پر جا ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اوپر بھی تو کرنا ہے نا۔ دیکھ کیمرہ مین کھڑا کب سے اشارہ کر رہا ہے تجھے، اس کے قریب کھڑا دوست بولا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتے اسٹیج کی طرف بڑھ چکا تھا، اور پھر اوپر چڑھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا جسے آہستہ سے تھام کر وہ اوپر چڑھی تھی۔ کیمرے والے بھیا، آپ جلدی سے تصویریں بنا لیں، پھر ہم نے رسم کرنی ہے، عزا نے کیمرے والے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھے اچھے پوز بنائیے گا، پھر رسم ہونی ہے۔ عبادت نے بھی عزا کی بات دہرائی تھی جبکہ وہ اپنی جیب خالی کرنے کے لیے تھوڑا سا منہ بنا گیا تھا۔ ہاں ہاں بھائی، اچھی اچھی تصویریں بناؤ، پھر لڑکیوں نے رسمیں کرنی ہیں اور پیسے نکلوانے ہیں دلہے سے۔ باریک بھی وہیں آتے ہوئے بولا تھا، جو بلیک 3 پیس سوٹ میں الگ سے ہی جچ رہا تھا، جبکہ اس نے باریک کو گھورا تھا جو اس کی خوب نقل اتار رہا تھا۔ بیٹا آج تو بچ کے دکھا دے، پھر مانوں گا تجھے۔ دیکھو عبادت، ایک پیسہ نہیں چھوڑنا اس کی جیب میں، تم لوگوں کو بتا رہا ہوں میں۔ وہ ان لوگوں کو وارن کر رہا تھا جبکہ وہ تو ویسے بھی گھر سے ہی ارادہ کر کے آئی تھی کہ اس کی جیب میں ایک بھی
پیسہ نہیں چھوڑیں گی۔ اب تو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی اور وہ پوری طرح سے تیار تھی اس کو کنگال کرنے کے لیے۔ ارے بھائی آپ فکر ہی نہ کریں، آپ لوگوں نے کیا ہمیں ایویں ہی سمجھا ہے؟ ایک بھی پیسہ لے کر گئے نہ گھر تو نام بدل دینا، عزا نے فل جوش میں کہا تھا، جبکہ کیمرہ مین اس کی بات کو سمجھتے ہوئے جلدی جلدی ان کے ڈیفرنٹ پوز میں تصویریں بنانے لگا تھا۔ ولیمے کی رسم مکمل ہو رہی تھی جبکہ وہ اداس سا بیٹھا تھا کیونکہ ان لڑکیوں نے واقعی اس کی جیب میں ایک پیسہ نہیں چھوڑا تھا۔ 5-6 رسمیں تو ایسی تھیں جن کا نام و نشان ہی نہیں تھا، بلکہ اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، بلکہ آج ہی دریافت ہوئی تھی، لیکن اسے ساری کی ساری ادا کرنی پڑ گئی تھی صرف اور صرف بارک کی وجہ سے، جو کہہ رہا تھا کہ اس کی شادی میں بھی 4-5 رسمیں تو دریافت کی گئی تھی، وہ بھی اسی کی شادی کی ڈیٹ پر، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر پیسے دے دیے تھے، اور تو اور اس کے 5 مہینوں کی تنخواہ نکل چکی تھی یہاں پر۔ وہ تو شکر ہے کہ بارک نے ہنی مون کا گفٹ دے دیا تھا، ورنہ ہنی مون پر جانے کے لیے شاید اسے 1 سال کی تنخواہ لینی پڑتی۔ اب پتہ نہیں کیا سوچ کر ان لڑکیوں نے اسے بخش دیا تھا۔ وہ لوگ تو 20 لاکھ سے نیچے ہی نہیں آ رہی تھی۔ اتنی مشکل سے اس نے اپنی غربت کا رونا رو رو کر ان کو پٹایا تھا، ورنہ بارک تو 1 سال کی تنخواہ دینے کے لیے بھی تیار تھا ایڈوانس میں، اور ایک دفعہ وہ ایڈوانس دے دیتا تو پھر کام تو گدھوں کی طرح کرواتا تھا، اور وہ ہرگز اپنی جان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے پہلے تو بارک کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ اسے ایڈوانس تنخواہ نہیں چاہیے، اور پھر بابا کی منتیں کی تھی، جو تھوڑے سے نخرے دکھانے کے بعد آخر اس کے حق میں تھوڑی سی بہتری کر چکے تھے، جبکہ عزا اور عبادت تو امیر ہو کر کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دونوں ہی آج بہت امیر ہو چکی تھی۔ مجھے انصاف چاہیے، ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ مجھ سے چھوٹا ولیمہ کھلا رہا ہے۔ دادی مجھے انصاف دیجیے، مجھے میری بیوی دیجیے۔ وہ دادی کے پاس آتا زمین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، جو کہ ہلکے آسمانی رنگ کے جوڑے میں پوری طرح سے عزا کی پسند کے مطابق تیار تھی، جبکہ عبادت اور عزا جو وہیں بیٹھی پیسے گن رہی تھی، اس کے آنے پر ایک دم سے الرٹ ہو کر سیدھی ہوئی تھی۔ میری طرف سے تو ہاں ہی ہاں ہے میری جان، میں تو کہتی ہوں کہ ابھی لے جاؤ، لیکن اس کی مرضی کے ساتھ، بنا مرضی کے تم اسے کہیں لے کر نہیں جا سکتے، دادی نے فیصلہ سنایا تھا۔ دادی اگر ایسی بات ہے تو پوچھیں، اس سے ابھی کے ابھی پوچھیں کہ یہ رخصتی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، کیا چاہتی ہے؟ ایک دفعہ انکار کرے پھر دیکھیے گا کیسے اس کے سارے پرزے ٹائٹ کرتا ہوں میں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو عبادت اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھیں دادی کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے سامنے مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ عبادت نے فوراً معصوم سی شکل بنائی تھی۔ میں کہاں ڈانٹ رہا ہوں، میں تو دادی سے بات کر رہا ہوں، تم سے تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ فوراً بدل گیا تھا۔ ہاں یہ سچ تو تھا، اس نے اس سے تو کچھ نہیں کہا تھا، جو بھی کہہ رہا تھا دادی سے کہہ رہا تھا۔ دادی یہ لڑکی نہ صرف آپ کو اور مجھے الو بنا رہی ہے، آپ صرف اس سے پوچھیں کہ یہ رخصتی چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ اب انکار کیا تو پکا 6 مہینے سے پہلے نہیں پوچھوں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو دادی نے ایک دفعہ پھر سے
عبادت کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اگر وہ یہاں انکار کر دیتی تو اس کا مان ٹوٹ جاتا، اور وہ اس شخص کا مان توڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے جذبات کا مقابلہ کرنا بھی تو اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ بے لگام انسان اس کی سانسیں تک مشکل میں ڈال دیتا تھا۔ دادی اس سے کہیں میرے ساتھ ڈیل کر لے، اپنی کوئی بھی 3 شرطیں مجھ سے منوا لے کر رخصتی کے لیے ہاں کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی زران بیچ میں بول پڑا، واو عبادت، 3 شرطیں، وہ بھی تو زندگی بھر کے لیے منوا سکتی ہے۔ دیکھ، یوں بیٹھے بیٹھے انکار مت کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر۔ میرا بھائی زندگی بھر کے لیے تیری 3 شرطیں پوری کرے گا، میرا وعدہ، میری گارنٹی بھی ہے ساتھ میں۔ میری بات مان کر ہاں کر دے۔ ہاں بالکل، عزا کی گارنٹی ہے، میں اپنی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ تم کوئی بھی 3 شرطیں مجھ سے منوا کر رخصتی کروا سکتی ہو، وہ فوراً بولا، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے، اس نے ذرا سختی سے کہا تو وہ منہ بنا گئی۔ دادی ان سے کہیں مجھے ٹائم چاہیے، 1 ہفتے کا ٹائم دیں، میں سوچ کر 3 شرطیں بتاؤں گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فیصلہ کیا تھا، نہیں دادی، کوئی 1 ہفتے کا ٹائم نہیں ملے گا، 3 شرطیں بتائیں، اسی ولیمے پر رخصتی کروائیں، بات ختم۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دادی کبھی کنفیوز سی اس کو دیکھتی تو کبھی عبادت کو دیکھتی۔ نہیں دادی، مجھے وقت چاہیے، اس طرح بیٹھے بٹھائے تھوڑی نہ فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے آرام سکون سے 3 شرطیں سوچ کر رخصتی لوں گی۔ مجھے کون سا ایسا موقع روز روز ملنا ہے؟ وہ کسی بھی حالت میں اس کے ہاتھ آنے کو تیار نہیں تھی۔ چلو کیا یاد کرو گی، دیا تمہیں وہ بھی وقت، پورے 1 ہفتے کا، 3 شرطیں سوچو اور رخصتی کے لیے ہاں کر دو۔ 1 ہفتے کے بعد میں بارات لے کر آؤں گا، وہ جیسے فیصلہ کن انداز میں بولا۔ ایسے کیسے بارات لے کے آئیں گے؟ پہلے میری شرطیں سنیں، اس طرح تھوڑی نہ ہوتا ہے، میں پہلے ٹھیک سے وعدہ لوں گی، شرطیں بتاؤں گی، اس کے بعد اگر ان کو منظور ہوئی تو رخصتی ہوگی۔ دادی دیکھیں، آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات پر قائم نہیں رہ رہے یہ، وہ دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری کوئی بھی شرط کیوں نہ ہو، مجھے تمہاری رخصتی چاہیے، بس فیصلہ ہو گیا۔ عزا، ایسا نہیں ہوتا نا، ان کو کیا پتا میں کیا شرط رکھنے والی ہوں، ہو سکتا ہے میری شرطیں اتنی مشکل ہوں کہ یہ پوری ہی نہ کر سکیں۔ وہ اب عزا کو بیچ میں گھسیٹ رہی تھی۔ 4 ڈریسز دلاؤں گا، اس کو کہہ دو کہ ہفتے کے بعد رخصتی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 4 نہیں 5 ڈریسز لوں گی، اور عبادت، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ اور کتنا بڑا ہونا ہے تم نے، 22 سال کی تو ہو گئی ہو، بس اتنا وقت کافی ہوتا ہے، اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، میں اپنے بھائی کے ساتھ 1 ہفتے کے بعد بارات لے کے آؤں گی۔ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بے وفا ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ وہ تو اپنی سہیلی کو دیکھ کر رہ گئی تھی جو صرف 5 ڈریس میں اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہی تھی۔ اللہ پاک تمہیں سمجھائے عزا، تمہاری سہیلی کی زندگی کا فیصلہ تم 5 سوٹوں میں کر رہی ہو۔ اس نے عزا کو غیرت دلانی چاہی تھی۔ یار دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ ضرورت کے وقت کام آنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، تم بہت اچھی دوست ہو، دیکھو کیسے ضرورت کے وقت میرے کام آ رہی ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب وہ 5 سوٹ تمہارے لیے ضرورت ہے، اور تم جو مصیبت کے وقت میرے کام نہیں آ رہی ہو، اس کا کیا؟ مجھے لگا تھا کہ آج تم میرا ساتھ دو گی، آخر تم میری دوست ہو، اور یہ میری بہن ہے، یہ مت بھولو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید ایموشنل بلیک میل کر کے اس کی بات سے اس کو پلٹاتی، اس نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا۔
بے وفا ہو تم، دھوکے باز ہو۔ وہ زران کو دیکھنے کے بجائے عزا کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے منہ بنا لیا۔ میں اتنا بڑا الزام برداشت نہیں کر سکتی، میں یہاں سے اٹھ جاتی ہوں، بارات والے دن مجھے بلا لیجیے گا، اداسی سے کہتے وہ وہاں سے اٹھی تھی، جبکہ وہ تو اس ڈرامہ کوئین کے ڈرامے دیکھتی واپس دادی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو ان دونوں کی باتیں سن کر ہنس رہی تھی۔ ہاں آپ ہنس لیں، وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا میں نہیں ہنستی تو بتاؤ کون سی شرطیں رکھے گی تم؟ زران تیری ساری شرطیں مانے گا، دادی نے بڑے پیار سے کہا۔ سوچ کے بتاؤں گی، اب بیٹھے بیٹھے تھوڑی نا میں سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ منہ بناتی ٹیبل سے اٹھتی واپس اسٹیج کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ زران نے مسکراتے ہوئے دادی کو خوشی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو وہ لوگ گھر واپس گھر کی طرف آ گئے تھے۔ دلہا اور دلہن کو پہلے گھر بھیج دیا گیا تھا، جبکہ باقی سب لوگ آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ نہیں آپ ایسے نہیں جا سکتے، کمرے میں ہمیں پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ دونوں کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ تم لوگ مجھے پہلے ہی بہت لوٹ چکی ہو اور میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ یار راستہ چھوڑ دو، مجھے اندر جانا ہے، میں تھک چکا ہوں، کپڑے چینج کرنے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا میں ان کپڑوں میں کتنا اریٹیٹ ہوتا ہوں، وہ عزا کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عزا تو آج اس کی کسی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، پہلے پیسے دیجیے پھر آپ کو اندر جانے دوں گی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولی تھی۔ یار عزو میرے پاس جتنے پیسے تھے سارے تم نے لے لیے ہیں، چلو اپنی جیب سے نکال کر مجھے دو، میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ اچھا یار ادھار دے دو، 5-6 مہینوں کے بعد واپس کر دوں گا۔ اس نے اپنا بیگ پیچھے چھپایا تو اس نے ڈیل کرنے والے انداز میں کہا، کتنے مہینوں کے بعد واپس کریں گے اور ایکسٹرا چارجز کتنے ہوں گے؟ وہ جلدی سے اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں تمہیں 4 مہینوں کے بعد واپس کروں گا اور 10% ایکسٹرا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ عزو 10% نہیں، ہم 20% ایکسٹرا لیں گے، عبادت نے دماغ لڑایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، 20% ایکسٹرا لیں گے ہم، وہ اپنے بیگ سے نوٹوں کی گڈی نکالتے ہوئے اسے دیتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ ان کے پیسے انہی کو واپس تھماتا انہیں کمرے کے دروازے سے ہٹاتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ یار آج تو ہم بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں، وہ خوش ہوتے ہوئے اسے کمرے میں بھیج کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، کیونکہ اتنے سارے پیسے ان دونوں نے مل کر بانٹنے بھی تو تھے، ہاف لینے تھے دونوں نے۔ بھیا کی 3 شرطوں میں سے ایک شرط رکھ لو، 50 لاکھ، 25 دونوں لیں گے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ خبردار جو مجھے بلی کا بکرا بنایا ان سب چیزوں کے چکر میں، وہ فوراً اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی، مطلب وہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی سوچ رکھتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا آج اس کا کمرہ بھی کافی سجا ہوا تھا، ہر طرف گلاب کے پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھیں، جبکہ بیڈ پر بھی چاروں طرف پھولوں کی خوبصورت لڑیاں بیلوں کی صورت لگائی گئی تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر خوبصورت پھولوں سے جگہ کو کور کیا گیا تھا اور وہ آئینے کے سامنے کھڑی کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے آہستہ سے بیڈ پر جگہ بنائی تو وہ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بہت زیادہ تھک گئی ہو نا؟
سچ کہوں تو میں بھی بہت تھک گیا ہوں. اتنا تھکا دینے والا فنکشن تھا. مجھے نہیں پتا تھا دلہا بننا اتنا مشکل ہوتا ہے. سچ کہوں تو تم سے زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے. تم نے تو اتنا بھاری لباس پہن کے رکھا ہے. اتنی جویلری، میک اپ کیسے لے کر چل رہی ہو یہ سب کچھ؟ جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ اور سو جاؤ. مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے. تم ہو کر آؤ، پھر میں نے چینج کرنے جانا ہے. وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی تھکاوٹ کا احساس کرے گا بھی یا نہیں، اس کے اس طرح سے کہنے پر بس تاشکر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھی تھی. تم جاؤ، پہلے چینج کر لو. تم مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہو. میں تمہارے بعد جاؤں گی. کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹ کر بولی تھی. نہیں نہیں، تم جاؤ، میں تمہارے بعد ہو کر آؤں گا، کیونکہ تمہارے کپڑوں کو دیکھ کر مجھے اور زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے اور خود کو نہ میں کوئی ظالم اور جابر انسان سمجھ رہا ہوں، کیونکہ تمہارے لیے اتنی بھاری ڈریس میں پسند کر کے لایا تھا. ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں اس ڈریس میں قید کر دیا ہو. پلیز تم جلدی سے جا کر چینج کرو، بالکل ایزی ہو کر آ جاؤ. تم سو جاؤ، کیونکہ مجھے چینج کرنے میں زیادہ وقت لگنے والا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم پیچھے مجھے بددعائیں دیتی رہو. وہ بولا تو وہ بنا کچھ بولے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی اور اس کی سوچ کے عین مطابق اس نے واپسی تقریباً آدھے گھنٹے میں کی تھی. وہ اپنا میک اپ صاف کرتے، ڈریس اتارتے، جویلری سنبھالتے تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت لگا چکی تھی اور اس کے اتنے دیر سے آنے پر اس نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اس کے آنے پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا خود واش روم میں گھسنے لگا تھا. چلو اب جلدی سے بستر میں گھس جاؤ، بہت زیادہ سردی ہے. سونے کی کوشش کرو، تب تک میں بھی اپنے آپ کو اس دلہے والے گیٹ اپ سے نکالتا ہوں. وہ واش روم میں بند ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ بستر میں گھستے آنکھیں بند کر گئی تھی. اسے کب نیند نے آ گھیرا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا، لیکن اتنی تھکاوٹ تھی یقیناً اس کو سونے میں 2-3 منٹ کا ہی وقت لگا تھا، کیونکہ اس نے سونے سے پہلے کچھ سوچا نہیں تھا، صرف کلمہ طیبہ پڑھا تھا. چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو. ایسا مت کرو میرے ساتھ، ایسا مت کرو، پلیز چھوڑ دو. وہ خواب میں چلا رہی تھی. جب عبادت کی آنکھ کھل گئی، وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس آتے ہوئے اسے جگانے لگی تھی. جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، ایسی کوئی رات نہیں گزری تھی جب عزا اس خوف سے بربرائی نہ ہو. پلیز جاگو میری جان، کچھ نہیں ہے، دیکھو کوئی نہیں ہے یہاں پر، صرف تم ڈر رہی ہو. اٹھو، دیکھو کوئی نہیں ہے، پلیز یار جاگ جاؤ. وہ مسلسل اسے جھنجھوڑتے ہوئے جگا رہی تھی جب اچانک عزا کی آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلتے ہی وہ جیسے کسی برے خواب سے جاگ کر اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی. میری جان، تم بالکل ٹھیک ہو، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس. وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی، جبکہ وہ خوف سے بری طرح سے کانپ رہی تھی. کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ. ادھر آؤ میرے پاس،
وہ اسے اپنے پاس کرتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش مسلسل کر رہی تھی۔ وہ اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ نیند میں جاتے ہوئے بھی وہ رو رہی تھی۔ عزا کی حالت دیکھتے ہوئے عبادت بہت زیادہ پریشان تھی۔ یہ بات کسی سے چھپانے والی نہیں تھی، اور جس طرح سے عزا ذہنی طور پر ان سب چیزوں کا شکار ہو رہی تھی، وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس بارے میں کس کو بتائے۔ عزا کے سو جانے کے بعد اس نے دیکھا پانی کا جگ بالکل خالی تھا۔ وہ پریشانی سے جگ اٹھا کر باہر کی طرف چل دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا عزا سب سے یہ سب چھپا کر صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے۔ وہ جس طرح سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ اسے گھر والوں سے یہ بات چھپانی نہیں چاہیے، اور وہ سب کو اس بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ بہت ہو چکا تھا، آخر کب تک وہ اس طرح کے دباؤ کا شکار رہتی؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ پانی کا جگ لیے باہر آئی تھی، جب اس نے کمرے کے باہر شہیر کو پریشانی سے کھڑے دیکھا۔ عبادت، تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ ٹھیک تو ہے نا؟ تم رو رہی تھی کیا؟ وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتا پریشانی سے بولا تھا، جبکہ وہ خود کو پوز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں تو میں کیوں روؤں گی؟ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو کچن سے پانی بھرنے جا رہی تھی، وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ وہ دراصل دن میں عزا رو رہی تھی نا، پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے عزا کچھ ڈری ہوئی ہے، کچھ گھبرائی ہوئی ہے، اور اب میں اپنے کمرے میں تھا نا تو اچانک آنکھ کھل گئی تو سوچا کہ عزا کو دیکھ کر آ جاتا ہوں۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ دنوں سے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ جب صبح وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں نیچے لے گئی تھی عبادت، پلیز اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں اس وقت سے سکون محسوس نہیں کر پا رہا۔ عزا بظاہر تو بہت خوش نظر آ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج دوپہر میں جب اس کی تصویریں بنا رہا تھا تب بھی میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن تب بھی اس نے میری بات کو نظر انداز کر کے مجھے تصویریں بنانے پر فوکس کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ میں تصویریں نہ بنانے کے لیے بہانے بازی کر رہا ہوں۔ اسی لیے فی الحال میں نے اس ٹاپک کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہے، اس لیے میں یہاں اس طرف آ گیا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ خون کا رشتہ تھا، آخر تکلیف کیسے نہ ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دن سے ہی اس بارے میں سوچ رہا ہے، اور اسے یقین تھا وہ اس بارے میں اس سے پوچھنے کی کوشش ضرور کرے گا، اور وہ پوچھ رہا تھا۔ شہیر ماموں، وہ دراصل میں کچھ نہیں چھپاؤں گی آپ سے، اور نہ ہی اب میں مزید کچھ چھپا سکتی ہوں۔ دامیار نے عزا کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی ہے،
اور وہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی کیونکہ دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اگر دامیار کی حقیقت وہ دادی کے سامنے لے کر آتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ اسی لیے اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی اور خود جیسے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر سانسیں لے رہی ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے شعر ماموں، سب کے سامنے وہ اپنے آپ کو بالکل نارمل ظاہر کرتی ہے، لیکن وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اس نے مجھے قسم دی ہے کہ یہ بات میں کبھی بھی کسی کو نہ بتاؤں۔ شاید میں آپ کو اس بارے میں نہ بتاتی، لیکن شاید اس کی حالت دیکھ کر میرے لیے بھی اب یہ ناممکن ہو جائے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پریشانی سے بتا رہی تھی، جبکہ اس کی گردن پر واضح ہوتی رگیں اور بند ہاتھ کی مٹھی کو دیکھتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ میں آپ کے غصے کو سمجھ سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن عزا اور دادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ آپ اس کی طاقت بنیں، اس کی کمزوری نہیں۔ عزا نے یہ بات ہم سے کیوں چھپائی؟ اسے یہ بتانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی معمولی بات تھی کیا؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر وہ کسی کو اس بارے میں بتاتی تو کیا آپ نہیں جانتے کہ کیا ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر وہ کسی کو اس بارے میں بتاتی تو کیا آپ نہیں جانتے کہ کیا ہو سکتا تھا؟ دادی کی جان جا سکتی تھی، ہم اپنی دادی کو کھو سکتے تھے۔ اس نے بہت سمجھداری سے کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب یہ سمجھداری اس کے لیے ذہنی اذیت بنتی جا رہی ہے۔ اور وہ دامیار، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر عبادت کو دیکھا۔ اور وہ بے غیرت انسان ہم سب میں پرسکون ہو کر گھوم رہا ہے، لیکن اب اس کا سکون تباہ کر دوں گا، جان سے مار ڈالوں گا، اسے چیر کر رکھ دوں گا اس کمینے کو۔ اس نے میری بہن کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی ہمت کیسے کی؟ وہ غصے سے آپا کھونے لگا تھا، جبکہ عبادت پریشانی سے اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ عبادت، عزا نے ہم سے یہ چھپا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اس کی غلطی کو میں سدھاروں گا۔ میں اس دامیار کو جہنم واصل کر کے، وہ غصے سے کہتا سیڑھیاں اترنے لگا تھا جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو میری قسم ہے آپ ایک اور قدم نہیں اٹھائیں گے۔ عزا کی آواز نے اس کے قدموں میں جیسے بیریاں ڈال دی تھیں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں تو آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ بھیا، یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، خاص کر کے دادی کو تو
ہرگز نہیں۔ آپ کو میری قسم ہے بھیا، یہ بات آپ یہیں پر ختم کر دیں گے۔ فی الحال اس کو یہیں رہنے دیجیے۔ آپ اگر اپنی بہن کی خوشیاں چاہتے ہیں تو دوبارہ اس چیز کا ذکر نہیں ہوگا میرے سامنے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے بول رہی تھی، بھیا آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، نہ آپ کو آپ کی بہن کی قسم ہے، یہ راز ہی رہنا چاہیے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا آنسو بہا رہا تھا۔ کتنی تکلیف سہی تھی اس کی بہن نے، کتنا کچھ برداشت کیا تھا، اور اتنے وقت سے وہ سب کچھ برداشت کرتی، یہ سب کچھ اپنے دماغ میں رکھتی خود کو ذہنی مریض بنا رہی تھی۔ کیا فائدہ تھا 4 بھائیوں کا؟ کیا فائدہ تھا ان چاروں کی پاور کا جب وہ اپنی بہن تک کی حفاظت نہیں کر پائے تھے؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں اور سو جائیں پلیز۔ اس بارے میں اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ قسم کھائیں کہ آپ اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتی ہوئی بولی تو وہ قسم کھائے بغیر ہی ہاتھ ہٹاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح اپنی ہی بہن کی قسم کا شکار ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ وہ ختم نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ یہ معاملہ جانے دے سکتا تھا۔ اس کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا اور وہ ہرگز اس شخص کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ دامیار شاہ کو اس کے کیے کی سزا ضرور دینے والا تھا۔ وہ 3 گاڑیوں کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج اتوار تھا، یقیناً وہ سب لوگ ہی گھر پر موجود کل کے ولیمے کے فنکشن کی تھکن اتار رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑیوں سے نکلتے تمام ملازموں کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں موجود سامان کو وہیں رکھنے کا کہہ چکا تھا، جبکہ وہ اس کے حکم کو بجا لاتے جلدی جلدی اپنا کام نپٹاتے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دامیار بیٹا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ پریشانی سے بڑے بڑے بیگز اور بڑے بڑے تھال کو دیکھ رہے تھے جن کے اوپر سرخ رنگ کا ململ کا کپڑا تھا۔ I'm so sorry، مجھے پتہ نہیں ہے رشتہ کس طرح سے لایا جاتا ہے، لیکن میرے دوست نے مجھے یہی کہا ہے کہ رشتہ اس طرح سے مانگا جاتا ہے، تو میں اپنے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کے گھر۔ ویسے تو دادی نے بات چلا دی ہے، لیکن میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے تھال پر سے کپڑا ہٹانے کا اشارہ کیا تھا جس میں موسم کے لحاظ سے لازمات، کپڑے، جویلری اور اس طرح کی کئی چیزیں تھیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بابا کمرے سے نکلتے پریشانی سے پوچھنے لگے تھے، جبکہ چچا بھی ان کے ساتھ ہی باہر آئے تھے۔ دامیار عزا کا رشتہ لے کر آیا ہے، امی نے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ جی میں آپ کی بیٹی عزا کا رشتہ لے کر آیا ہوں، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب اچانک ہی دھیان
اوپر سیڑھیوں پر کھڑے بارق کی طرف گیا تھا جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اپنے کمرے سے نکلتا شاعر کبھی اس کے آخری الفاظ سن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ بارق کچھ کہتا، وہ غصے سے سیڑھیاں اترتا، اس کے گریبان کو پکڑ کر اسے گھسیٹتا، ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فلو ہو گیا ہے، طبیعت کافی زیادہ خراب ہے۔ سوچا یہ نہ ہو کہ کل تیز ہو جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا 1-2 دن میں فلو تیز ہوتا رہتا ہے، اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے بارش کا بھی جو سیزن رہا ہے اس کی وجہ سے بارش ہو ہی نہیں رہی، اور اگر بارش نہیں ہوگی تو پھر تو بیماریاں ہوں گی، اور ہمارا ایریا تو پورا ہی بیمار پڑا ہوا ہے، سب لوگ ہی بستر میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ نہ ہو کہ کل چھٹی ہو جائے۔ اسی لیے سوچا کہ آج میں جیسے تیسے کر کے ایپیسوڈ لکھ دیتی ہوں۔ پلیز آپ لوگ لائک کر دیجئے گا، اور میں پوری کوشش کروں گی یار، سنڈے کو چھٹی کرتی ہوں تو دل نہیں کرتا کہ اور بیچ میں کوئی چھٹی کر کے وہ آپ کا جو وہ بنا ہوا ہے پورا چارم وہ خراب کروں۔ اسی لیے پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھٹی نہ کروں، کوشش یہی کرتی ہوں کہ ٹائم پہ ایپیسوڈ دے دوں، تو کبھی نہ کبھار تو لیٹ ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں بھی انسان ہی ہوں، اور انسان تو ہوتا ہی خطاؤں کا پتلا ہے، تو میں بھی پتلی ہوں چھوٹی سی۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، اگر میری طبیعت ٹھیک نہ رہی تو پرسوں، لیکن یہ ہے کہ ہم ملیں گے ضرور انشاءاللہ۔ تو اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور آج تو دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا کریں کہ میری ویکینڈ پہ صرف ایک ہی چھٹی ہو، میں فالتو بیچ میں چھٹی نہیں کرنا چاہتی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔